دی گریٹ وال آف چائنا۔ اس دیوار کو چائنا کے ایک الیکٹریکل انجینئر ڈونگ یاہوہوئی نے 1985 میں اپنے دو دوستوں کے ساتھ پیدل چل کر عبور کیا تھا اور ان کی یہ پیدل واک 508 دن میں ختم ہوئی تھی۔ ذرا سوچئے، جس دیوار کو پیدل عبور کرنے میں 508 دن لگے تھے، اس دیوار کی کنسٹرکشن میں کتنی محنت لگی ہوگی۔ ہزاروں صدیاں گزرنے کے بعد یہ دیوار اپنے اندر کون کون سے راز چھپائے ہوئے ہے؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اتنی مشکل تعمیراتی کام کو مکمل کیا، اور آخر اتنی بڑی دیوار کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہی تمام فیکٹس اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ چائنا کی یہ 900 وسعوں سے گزرنے والی یہ عظیم الشان دیوار خوفناک گھنے جنگلات، اونچے اونچے پہاڑ کی چوٹیوں اور گرم تپتے صحرا سے ہو کر گزرتی ہے۔ انسانوں کے بنائے گئے اس سب سے بڑے سٹرکچر کو دیکھنے کے لیے نہ تو کوئی ڈرون کام آ سکتا ہے اور نہ ہی پلین سے اس دیوار کو پورا دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ اس دیوار کو پورا دیکھنے کے لیے بس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے زمین سے 500 کلومیٹر دور آؤٹر اسپیس میں گھومنے والے سیٹلائٹ، جہاں سے اس دیوار کی مکمل تصویر کیپچر کی جا سکتی ہے۔ قدیم زمانہ قبل از مسیح میں چائنا بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، اور ان تمام اسٹیٹس نے اپنے بارڈر کو دشمن سے سیکیور کرنے کے لیے بڑی بڑی دیواریں قائم کر رکھی تھی۔ لیکن 221 قبل از مسیح سے 206 قبل از مسیح کے درمیان چینچی ہوانگ نامی بادشاہ جب چین کا بادشاہ بنا، تو اس نے تمام چینی ریاستوں کو اکٹھا کر کے متحدہ سلطنت چین کی بنیاد رکھی، اور چینچی کے ہی دور میں ہی مختلف ریاستوں کی سرحدوں کو ملا کر ایک بڑی اور عظیم الشان دیوار بنانے کا کام شروع کیا گیا۔ چینچی کے بعد مختلف بادشاہوں کے عہد میں اس دیوار کی مضبوطی اور لمبائی میں اضافہ کیا جاتا رہا۔ دی گریٹ وال آف چائنا ایک دیوار نہیں ہے، بلکہ کئی دیواروں کا مجموعہ ہے جنہیں ایک دوسرے سے جوڑا گیا ہے۔ 2012 میں ایک آرکیولوجیکل سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ اس دیوار کی ٹوٹل لینتھ 21.196 کلومیٹر ہے۔ زمانہ قدیم میں منگول خانہ بدوش حملہ آور اکثر چین اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ لوٹ مار اور قتل و غارت ان منگولوں کا معمول تھا۔ 1234 میں چین ڈائنا سٹی کو چنگیز خان کو اقتدار سے ہٹا کر چین سے منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ چنگیز خان کی یہ وحشی فوج دیوار چین کو چیر کر نارتھ بارڈر سے داخل ہوئی تھی، لیکن پھر 1368 میں منگ ڈائناسٹی نے چین سے منگولوں کو نکال دیا، اور نارتھ بارڈر کو مضبوط بنانے کے لیے 1420 میں اس عظیم دیوار کا کام دوبارہ شروع ہوا۔ بیجنگ سے 100 کلومیٹر دور جن شینگ لنگ کے پہاڑوں میں سے دیوار کا وہ حصہ گزرتا ہے جو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود اپنے اوریجنل حالت میں موجود ہے۔ جن شینگ لنگ سے یہ دیوار انتہائی اونچے پہاڑوں سے ہو کر گزرتی ہے، اور اس دیوار کے ہر 100 کلومیٹر کے بعد بڑے بڑے واچ ٹاور موجود ہیں، اور ان واچ ٹاور میں بڑی بڑی کھڑکیاں لگائی گئی ہیں جو اسے ہوا دار بنانے کے لیے رکھی گئی تھی۔ ان واچ ٹاورز پر رہنے کے لیے کم از کم 50 لوگوں کی جگہ موجود ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق اس دیوار میں ایسے 25,000 واچ ٹاورز موجود ہیں جو 14ویں صدی سے 17ویں صدی کے درمیان منگ ڈائناسٹی کے دور حکومت میں بنائے گئے تھے۔ ان واچ ٹاورز کو دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے ایک واچ ٹاور سے دوسرے واچ ٹاور تک سگنل بھیجنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر کسی مقام پر دشمن کا حملہ ہو جاتا تو آگ جلا کر باقی دوسرے ٹاورز تک اس حملے کے مطابق خبر دی جاتی۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر میں 8 لاکھ سے زائد لوگوں نے کام کیا، جن میں سے 3 لاکھ تربیت یافتہ فوج کے لوگ، 5 لاکھ عام شہری تھے۔ اس دیوار کے مٹیریل میں ریت، چونے، لکڑی اور پتھر کا استعمال کیا گیا۔ دیوار میں لگائی گئی اینٹوں کی تعداد 3 ارب 87 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ مختلف مقامات پر یہ دیوار 25 اور کہیں کہیں 50 فٹ بلند ہے، اور چوڑائی 15 سے 30 فٹ بتائی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر پر جو رقم خرچ کی گئی وہ آج کے مطابق 95 بلین ڈالر بنتی ہے۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق گریٹ وال آف چائنا کا 40% حصہ ٹوٹ کر غائب ہو چکا ہے۔ صرف منگ ڈائناسٹی کے دور حکومت میں بنائی گئی دیوار کی تعمیر کے دوران 4 لاکھ لوگ اپنی جانیں کھو بیٹھے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ جن لوگوں سے یہ دیوار بنوائی جاتی تھی ان سے یہ کام زبردستی کروایا جاتا تھا۔
इस तामीर के दौरान इतने ज्यादा लोगों की मौत की वजह से इस दीवार को द लॉन्गेस्ट ग्रेवयार्ड ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का सबसे तवील कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दीवार की बुनियादों की तामीर इंसानों की हड्डियों से की गई। कुछ मकामात पर से इंसानी हड्डियां भी मिली हैं, लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक ये हड्डियां उन मजदूरों की हैं जिन्होंने इस तामीर में हिस्सा लिया था, और इस मफरूजे की सच्चाई आज तक साबित नहीं हो सकी। इस दीवार के मुतालिक एक लोक दास्तान भी मशहूर है, जिसमें एक मैंगजी यांग नो नाम की लड़की दीवार चीन की तामीर के दौरान अपने शोहर को ढूंढने के लिए निकलती है। मौसमों और सफर की तकालीफ बर्दाश्त कर करके थकी हारी जब वो दीवार के पास पहुंची तो उसको बताया गया कि उसका शोहर मर चुका है। वो लड़की मैंग ये सुनकर इतना रोई कि उसके आंसुओं से दीवार का एक हिस्सा ढह गया। इस कहानी पर कई लोक गीत भी लिखे गए हैं और ये दास्तान कई चीनी किताबों में भी मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ एक इंसानवी कहानी है और ऐसा मुमकिन नहीं। 1987 में यूनेस्को ने दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को आलमी विरसे में शामिल किया और ठीक 20 साल के बाद 2007 में इस दीवार को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल कर लिया गया। दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कदीम दौर में तामीर का मकसद चीन को मंगोल फौज से बचाना था और आज ये दीवार एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। आज भी लाखों टूरिस्ट इस दीवार को देखने के लिए चीन का रुख करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 10 लाख टूरिस्ट इस दीवार को देखने के लिए आते हैं। इस दीवार का सबसे मशहूर टूरिस्ट पॉइंट बीजिंग में है, जहां पर हर साल एक मैराथन रेस मुनक्किद की जाती है जिसमें 2500 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। चाइना हर साल 99 मिलियन युहान द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से कमाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा।